آپ سب کے ہر دل عزیز ایم ایل اے، میرے سینئر ساتھی اور بھائی جناب نذیر گریزی صاحب، میرے نوجوان ساتھی اور سری نگر سے میرے ساتھ آئے ہوئے زڈی بل کے ہمارے ایم ایل اے اور نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ جناب تنویر صادق صاحب، مرکزی حکومت کے ٹرائبل افیئرز محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری جناب منیش ٹھاکر صاحب، جموں کشمیر حکومت کے ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری جناب پرسنا رامسوامی صاحب، ڈائریکٹر ٹرائبل افیئرز جناب محمد ممتاز صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بانڈی پور ظفر شاہوال صاحب، یہاں پہ حکومت کے طرف سے تمام آئے ہوئے افسران، گجرات، آسام اور تامل ناڈو سے آئے ہوئے ہمارے تمام مہمان، یہاں پہ موجود معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم اور آداب۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ سب کو اب انتظار کرتے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، تھک گئے آپ یہاں تقریریں سن سن کے، تو اس لیے کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں 2-3 چیزوں کا یہاں حوالہ دے کے میں آپ سب سے اجازت لوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، ہمارے جو مہمان تامل ناڈو سے، آسام سے اور گجرات سے یہاں آئے اور جو شاندار انہوں نے اپنے ثقافت کا یہاں پہ ہمیں ایک اس کی جھلکی دکھائی، ایک تھوڑا سا اس کا حصہ دکھایا، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں سے وہ اچھی جو ہے یادداشتیں جو ہے واپس لے جائیں گے، اور ان سے گزارش کروں گا کہ جب واپس جائیں تو اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جان پہچان والے لوگوں سے گریز کی خوبصورتی اور گریز کے لوگوں کی خوبصورتی اور مہمان نوازی کا ضرور ذکر کریں، تاکہ ملک کے ان دور دراز علاقوں سے اور زیادہ لوگ یہاں اس خوبصورتی کا فائدہ لینے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت ٹرائبل افیئرز محکمے کے منتری صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا، افسروں کا میں شکر گزار ہوں کہ اس سال انہوں نے گریز اور گریز میں خاص کر 54 گاؤں جو ہے وہ اس فیسٹیول کے لیے چنا۔ ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف باقی جموں کشمیر کو بلکہ پورے ملک کو گریز کی کلچر، گریز کا طور طریقہ اور خاص کر جو ہماری شینا کلچر ہے، شینا جو ثقافت ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دنیا کو ہم دکھائیں۔ صحیح بات یہ ہے، اور مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں نے بالکل صحیح ذکر کیا، ہم اس کا اگر خیال نہیں رکھیں گے یہ رہے گا نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کتابوں سے سکھائی نہیں جاتی، ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں وراثت میں دیا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو وراثت کے طور پہ جو ہے یہ ان کے حوالے کریں۔ جب تک ہم اس کی رکھوالی نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی پرورش نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے، کل کو آنے والے ہمارے بچیاں جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، ان کے حوالے ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں دینے کے لیے۔ اور اس فیسٹیول کے حوالے سے خاص کر یہاں جو پیچھے جو چھوٹا سا میلہ ٹائپ لگا ہوا ہے، یہاں سٹالز لگے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ جس کو نذیر گریز کے نام سے بھی جانتا ہے، دردستان کے نام سے بھی پکارتا ہے، گھر اپنا ہے اس کا، ہم سب جانتے ہیں نا۔ اب یہاں اتنا اس مطلب یہ زمین جو ہے اس نے اتنا دیا ہے، یہاں اتنی پیداوار ہے یہاں پہ، جس کا آپ ہمارے یہاں رہنے والے جو ہمارے پرانے لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا اس کا۔ تمام بیماریوں کا علاج جو ہے یہاں کی ہی جڑی بوٹیوں سے نکلتا تھا،
یہاں ہسپتال تو بہت دیر بعد آئے, یہاں حکومت کا اثر رسوخ بہت دیر بعد آیا. یہاں لوگ آزادی سے پہلے بس رہے تھے, یہاں لوگ صدیوں سے بستے آئے. جب باہر کی دوائیاں تھی نہیں, یہاں کی جڑی بوٹیوں سے جو ہے گزارا ہوتا رہا, یہاں کی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کی صحت بنی رہی. لیکن آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے. ہم سرکاری ہسپتالوں کی طرف گئے, ہم فوج کے میڈیکل کیمپس کی طرف گئے, ہم باہر سے آئے ہوئے دوائیوں کی طرف گئے, اور جو یہاں کی جڑی بوٹیوں میں واقعی آپ مانیں جادو ہے. یہاں کی جڑی بوٹیوں میں لگ بھگ ہر بیماری کا علاج ہے, اگر کہ ہم اس چیز کو پہچانیں, اس کو زندہ رکھیں اور اس کو استعمال کریں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سرکاری ہسپتال بند ہونے چاہیے, میں تو کہتا ہوں سرکاری ہسپتال اور بننے چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سرکاری ڈاکٹر نہیں آنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں یہاں پی ایچ سی بننا چاہیے, ہر بڑے علاقے میں سی ایچ سی ہونا چاہیے, یہاں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال جو ہے وہ صحیح معنی میں چلے, یہاں ایکس رے کا ہو, یہاں ای سی جی کا ہو, یہاں بلڈ ٹیسٹ کا ہو, سارا کچھ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وراثت میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں, ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ان چیزوں کا بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بات تنویر نے کہی, وہی بات میں یہاں دہرانا چاہتا تھا. دیکھنا, گریز کے پاس ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا یہ جو خوبصورتی ہے, اس کے علاوہ ہے کیا؟ ہم مہمان نواز ہیں, ہمارے دلوں میں باقیوں کے لیے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں, ہمارے گھروں میں رہیں, ہماری اس خوبصورتی کا فائدہ لیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم اس خوبصورتی کو برقرار رکھیں. اگر ہمارے ہاتھوں ہی یہ خوبصورتی تباہ ہوگی, اگر ہم گریز کو باقی شہروں کی طرح بنائیں گے, کون آئے گا نا؟ کون دیکھنے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. اگر ہم یہاں جنگل کاٹیں گے, اگر ہم یہاں ہوٹلوں کے لیے 4-4 5-5 منزل والی جو ہے بلڈنگیں بنائیں گے, اور میں پھر یہ بات دہراتا ہوں, کوئی نہیں کہتا ہے کہ گریز کو ترقی نہیں کرنی چاہیے. میں وہ آدمی ہوں جو چاہتا ہے کہ گریز جو ہے دنیا کی طرح ترقی کرے, لیکن ترقی کا طریقہ ویسا ہونا چاہیے جس سے کہ ہمارا بچاؤ ہو, جس سے یہ خوبصورتی جو ہے یہ ہم آنے والے ہمارے بچوں کے لیے جو ہے اس کو محفوظ رکھیں. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان علاقوں سے جنہوں نے ترقی بھی کی, جنہوں نے ٹورزم کا فائدہ بھی لیا, لیکن جنہوں نے اپنے کلچر کو, اپنے ثقافت کو جو ہے وہ بھولے نہیں. اس لیے میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے, ہم ٹورسٹ اور لائیں گے. جہاں 1000 آتے تھے وہاں ہم 10,000 لائیں گے, جہاں 10,000 آتے تھے ہم لاکھوں میں لائیں گے. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ یہاں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جس کو روزی روٹی کمانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ میرا اور نذیر کا آپ سب کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن آپ سب کو ہمارے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ گریز کی خوبصورتی, گریز کی آب و ہوا, گریز کی صفائی جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں آپ لوگ بھی حکومت کی مدد کرو گے, تاکہ آنے والے 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال کے بعد بھی جو والٹر لارنس نے کہا, بہت پرانے انگریز جب وہ کشمیر گھوم رہے تھے یہاں دیکھنے کے لیے کہ کشمیر ہے کیا, کشمیر کے لوگ کیسے ہیں, کشمیر کا کلچر کیسا ہے, کشمیر کی آب و ہوا کیسے ہے, تو انہوں نے خاص کر گریز کی خوبصورتی کے بارے میں لکھا اور کہا کہ گریز جو ہے وہ کشمیر کا کشمیر ہے. جس طرح ہندوستان کے تمام علاقوں میں کشمیر کو سب سے خوبصورت سمجھا جاتا ہے, اس طرح کشمیر کی خوبصورتی میں گریز کو کشمیر کا سب سے خوبصورت جو ہے علاقہ سمجھا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ خوبصورتی جو ہے اس کو ہم سنبھال کے رکھیں, اور اس کے لیے جو بھی حکومت کو کرنا ہوگا, جیسے نذیر نے کہا, یہاں کی کنیکٹیوٹی کو, 21ویں صدی ہے, ہم آسمان کیا, ہم آج کہتے ہیں کہ ہم انسان کو چاند پہ بھیجیں گے, ہم کہتے ہیں کہ ہم چاند سے آگے مرکیوری تک جو ہے انسان کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں 54 ڈاور سے 20 منٹ دور یہاں موبائل کا فون نہیں چلتا.
یہ آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ لوگ تو ویسے بھی بہت مشکل حالات میں جیتے ہو. یہ علاقہ سردیوں میں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کٹ جاتا ہے. اگر ان حالات میں 21ویں صدی میں بھی ہم آپ کے موبائل کا انتظام نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ہم پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ جب اگلی بار میں یہاں آؤں گا، یہاں نہ صرف وہ BSNL کا بند ٹاور ہوگا، یہاں جیو اور ایئرٹیل کے ٹاور جو ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہوں گے. ہم آپ کو موبائل کی کنیکٹیوٹی جو ہے یہاں سے دلوائیں گے تاکہ آپ بھی باقی ملک کے ساتھ جو ہے بات کر پائیں اور باقی ملک کی ترقی میں جو آپ شامل ہوں. باقی جو بھی باتیں نذیر نے کہیں، نذیر کی ایک بہت ایک پیاری عادت ہے. مجھ سے جب بات کرتے ہیں نا تو بہت کم کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس چھوٹی چیز کو بہت بڑی کر دیتے ہیں. اب میں 2 مثال آپ کے سامنے پیش کروں. جب ہم کل ڈاک بنگلے میں بیٹھ کے جو انہوں نے حبا خاتون کے سامنے ٹورزم کا وہ ساؤنڈ اینڈ لائٹ کی بات کی، یہ نذیر کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے CDF میں سے 50 لاکھ دیں گے. چپ رہو. میں نے کہا نذیر آپ مت کرو، ہم حکومت کی طرف سے دیں گے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ لگے گا میں دے دوں گا. میں نے 1.5 کروڑ کی بات کی. آج میں نذیر کی تقریر سنتا ہوں 1.5 کروڑ 5 کروڑ پہ پہنچ گیا. اچھا، جب ہم ٹنل کی بات کر رہے تھے نذیر مجھے کہہ رہا تھا کہ پہلے پروجیکٹ بنا تھا 22 کلومیٹر ٹنل کا. میں نے کہا یار 22 کلومیٹر ٹنل تو کوئی بنائے گا نہیں. ویسے 22 کلومیٹر ٹنل بنانے کے لیے پیسہ کتنا لگے گا؟ کہا وہ 9,500 کروڑ کا آیا. میں نے کہا نا 9,500 کروڑ اگر میں پردھان منتری سے مانگوں گا، پردھان منتری مجھے کہے گا آپ میری کرسی لے لو اور بیٹھو، میں چلا یہاں سے. میں نے کہا نذیر آپ کتنے کلومیٹر ٹنل سے گزارا کر سکتے ہو؟ کہا جناب اگر 5-6 بھی ہو جائے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا. ڈاک بنگلے میں 6 کلومیٹر کی بات کی، یہاں 12 کلومیٹر کی ٹنل کا جو ہے یہاں MLA ایسا ہونا چاہیے. مجھ سے منظوری دلوانے کے لیے اتنا مانگا، لوگوں کو کہا کہ جب آئے گا تو اتنا بڑا آئے گا، لیکن انشاءاللہ آئے گا اتنا ہی جتنا آپ کا MLA مانگے گا. جو مانگے گا ہم اس کے لیے کر لیں گے. باقی آپ لوگ مطمئن رہیے، ہم لوگ وعدہ بند ہیں. آپ لوگ ہمیشہ آپ لوگوں نے امن رکھا، آپ لوگ امن پسند لوگ ہیں. آپ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، آپ کبھی غلط رستے پہ نہیں چلے. صحیح کہا نذیر نے، صحیح کہا ہمارے سیکرٹری صاحب پرسنہ نے. آپ اور فوج کا جو رشتہ ہے وہ ایک مثال ہے، نہ صرف جموں کشمیر کے لیے باقی ملک کے لیے بھی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ رشتہ اسی طرح موجود رہے. مجھے بھی نا یہاں تک آنے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. کل مجھے بھی مشورہ دیا جا رہا تھا کہ میں بھی سری نگر سے ہی وہ ویڈیو سے جو ہے آپ لوگوں کو خطاب کروں. مجھے تصویریں دکھائی جا رہی تھی یہاں سے اسٹیج کے، جب وہاں پاکستان کا ہے وہاں پہ پاکستان کا ہے. میں نے کہا ہے تو ہے نا، میں کیا کروں. مجھے یہاں پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے نا پاکستان والے جو ہیں ان کا پکٹ وہاں پہ ہے. میں نے کہا نا ایسا کرو یہ چھت اتارو، وہ بھی اپنی دوربین سے یہاں ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا مزہ لینے کی کوشش کریں گے. ڈرنا کس بات کا؟ نا زندگی اور موت کا فیصلہ نہ آپ کرو گے نہ میں کروں گا. زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی رکھی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں گریز اور گریز کے لوگوں کی نمائندگی کروں گا، گریز کے لوگوں کی خدمت کروں گا اور گریز کے لوگوں کو اوپر اٹھانے میں کوئی کمی اور کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں اس پروگرام پہ آپ کو، ہمارے تمام مہمانوں کو اور بالخصوص جو ملک کے باقی کونوں سے یہاں لوگ آئیں ان کا شکریہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.